اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا، صرف الفاظوں کا نہیں، ایکشن ناٹ ورڈز۔ تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس او آئی سی عرب لیگ جوائنٹ جو سمٹ ہے، اس میں سے نکلتا کیا ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اس کا مخالف جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اب تک اگر سیز فائر نہیں ہوا اور 4 قراردادیں جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس کی واحد وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اناؤنس کیا 2 دن پہلے، وائٹ ہاؤس نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو آمادہ کر لیا ہے ہیومینیٹیرین پاز پہ، جس کا مطلب ہے کہ ہر دن 4 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی بند ہوگی، جنگ بندی ہوگی اور پھر 4 گھنٹے بعد پھر شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو بالکل ایک نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے، لیکن اس پہ بھی ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں کہ انہوں نے وہ بھی بات مانی ہے کہ نہیں۔ تو جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ او آئی سی کو یہ کال دینی چاہیے ہے، کلیکٹیو کال فار سیز فائر، جو کہ آئی ایم شور وہ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی ایکشنز لینے چاہیے جس سے کہ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو امریکہ پہ، اس لیے کہ امریکہ ہی ہے نا جس کی بات اسرائیل سنے گا۔ اور اگر وہ اس قسم کا پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں ایکشنز کے ذریعے، اور بہت سارے ایکشنز ہیں جو وہ لے سکتے ہیں، میں اس پہ واپس آؤں گی بعد میں۔ جی جی جن صاحب بتائیے گا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور میرے خیال ہے جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی ہیں کہ اہم یہ کہ ایکشن ہو، اور یہ دیکھا ہم نے کہ کچھ لوگوں نے، اور میرا خیال ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریلیف کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے، وہ سب سے جو تگڑی تقریر تھی، حقیقت پسندانہ اور جارحانہ ان دا سینس آف واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن، میرا خیال ہے ان کی تھی، اور اس کے بعد ایران کے صدر کی تھی۔ تو آپ جی بتائیے جن ایران کی صاحب تھی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ایران کے صدر کی تھی، ترکی کے صدر کی تھی، اور باقی تو نارمل چل رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سیز فائر کا تقاضا کرنا، وہ اگر آ جائے اسٹیٹمنٹ میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر سیز فائر کا ہم نہیں کہہ رہے کریں ہیں، گے، اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم کریں گے کیا؟ بے شک۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکشنز پہلے پولیٹیکل ہوتے ہیں، پھر اکنامک ہوتے ہیں، پھر جا کے ملٹری ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو وہ پولیٹیکل لیول پر ہم پھر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اکنامک فیلڈ ہے، پھر بعد میں ملٹری فیلڈ کی بعد میں بات آتی ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو غزہ اسٹرپ ہے، یہ صرف 40-50 کلومیٹر لمبی ہے، اور میرے خیال 7 سے 10-12 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اور اگر ابھی اسرائیل اس کو صاف نہیں کر پایا باوجود اتنی بمبارڈمنٹ کے، اور اب جو لہجے میں تبدیلی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیزیں مضمر ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ایک دو چیزوں کا ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دے آر ویری سینسٹیو ٹو کیجولٹیز، وہ زیادہ اپنے لوگ جو ہیں وہ مروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاید ان کے پہلے تو پرزنر 200-250 تھے، ان کے خیر ایکسچینج کی بات بھی ہو رہی، ہو سکتا ہے اور بھی ہو گئے ہوں۔ تو اور یہ جو بلٹ اپ ایریا کے اندر جانا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ اسرائیل جیسی پاور کے لیے یہ چھوٹی سی سٹرپ کو تہ و بالا کر کے وہاں پر پہنچ کے قبضہ کر لینا کوئی شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا، اتنا ڈینسلی کنسٹرکٹڈ ایریا، جب آپ اس کو تباہ کرتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ مورچے بن جاتے ہیں، اور وہاں پر گوریلا جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ کارپٹ بومبنگ کی ہے، جو سویلین کے ساتھ کیا ہے، جو پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو رائے عامہ ہے، چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو، وہ ان کی ہمدردی بالکل ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور ان کا اب انٹرنل پریشر ایون ان یورپین کنٹریز اینڈ امریکہ اینڈ یو کے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا رویہ چاہے کچھ بھی ہو، آخر پبلک کی بات تو ڈیموکریٹک ملکوں کو سننی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ او آئی سی جب تک کسی ایکشن کا اعلان نہ کرے اور ایک ٹائم لائن نہ دے کہ اگر یہ نہ ہوا 2 دن میں یا 4 دن میں پھر ہم یہ کریں گے، اور اس کا کوئی پھر حل، اور جتنے مرضی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ جی جی اچھا ڈاکٹر ملیحہ، یہ ہم نے دیکھا کہ ایرانی اگر ہم لیں صدر، انہوں نے جو بڑی کلیئرلی کہا کہ جی آپ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ توڑیں، انہوں نے کہا کہ انرجی کا استعمال کریں، آئل ایمبارگو پہ آبویسلی we must be recalling that، انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی کہا کہ ایکشن لیں، اور کچھ ایکشنز کا ذکر کیا۔ لیکن ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھا پھر حزب اللہ کی تعریف کر دی، حماس کی تعریف کر دی،
ویری انکریجنگ. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کریں گے. تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ جو مزاج ابھی تک دکھائی دیا, سنائی دیا اس سمٹ کا, تو اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ they will say کہ if you don't do this we will do this. دیکھیں ایکشنز تو آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں نا, اور اس میں الٹیمیٹم دینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ سنڈے تک اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. آپ ایکشنز اگر لینے ہیں تو آپ بس لے لیتے ہیں. اور ان ایکشنز میں تو میں 2-3 ایکشنز کا ذکر کرتی چلوں. ایک تو ایکشن جو بہت ہی سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ممالک جنہوں نے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ اسٹیبلش کیے تھے وہ سسپینڈ کر دینے چاہیے. کچھ ممالک نے کیے ہیں, لیکن ابھی کافی ممالک جو عرب ممالک ہیں انہوں نے صرف اپنے ایمبیسڈرز کو ریکال کیا, وہ تو ناکافی ہے. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. سعودی عربیہ کی طرف سے جو کہ ہوسٹ ہے OIC سمٹ کا, ان کو کہہ دینا چاہیے 2 ٹوک الفاظوں میں کہ کوئی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس پہ بھی امریکی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ابھی تک صرف ٹیمپریریلی عارضی طور پہ اس کو سسپینڈ کیا ہے نارملائزیشن ود اسرائیل. ویسے تو اٹس اسٹل آن دا ٹیبل والی بات. جی سعودیز نے بھی کہا اس کو, سعودیز ریپیٹڈ دیٹ. یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ان کو بالکل کہہ دینا چاہیے کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس خون خرابے کے بعد. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گی, بہت سے عرب ممالک کے جو ملک ہیں ان کے ہاں بیسز ہیں, امریکن بیسز ہیں, ان کو تو آپ عارضی طور پہ بند کیجئے اور یہ اناؤنس کیجئے بلکہ کہ یہاں سے کوئی اسلحہ نہیں جائے گا جو کہ اسرائیل تک پہنچے گا, جس سے کہ پھر فلسطینی خون بہے گا. تو میں سمجھتی ہوں ایکشنز تو یہ تو میں نے 3 مینشن کیے ہیں, ایکشنز تو بہت سارے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں. پھر جو آپ نے بھی کہا کہ تیل کو استعمال کرنا, ویپنائزنگ آئل جس کو کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو یہ کہ ایک یونٹی ہونی چاہیے. بیکاز جو رپورٹس میں نے سنی ہیں اس سمٹ سے پہلے, عرب لیگ کے جو میٹنگ ہوئی تھی پہلے, اس میں کچھ عرب ملکوں نے یہ کہا تھا ان ایکشنز کے بارے میں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ایکشنز تھے, اور رپورٹس یہ کہ اس پہ کوئی ڈویژن تھی, اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے, یونٹی ہونی چاہیے مسلمان دنیا میں. دیکھیں جتنی دیر وہ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ شہید ہوتا ہے. ایوری 10 منٹ 1 پیلسٹینین چائلڈ ڈائز. اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں, انہوں نے ہسپتالوں پہ جو اٹیکس کیے, جو لاسٹ ہاسپٹل ہے وہاں سے SOS سگنلز آ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں آپریٹ کر سکتے, بلکہ جو لوگ اندر اور باہر جا رہے ہیں ان پہ بھی اسرائیل جو ہے وہ فائر کر رہا ہے, ان کو شہید کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو مسلمان امہ ہے ان کی جو توقعات ہیں اس پہ وہ جو گورنمنٹس ہیں, I'm sorry but they're not meeting the expectations of their people, and it's time that they met the expectations of their people, because یہ تو پھر بہت ہی ایک مایوس کن بات ہوگی. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو نسیم جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ ہے UN سیکورٹی کاؤنسل میں. اس لیے کہ اگر جنگ بندی ہونی ہے تو وہ وہاں سے ہی آئے گی قرارداد, بیکاز وہ پھر بائنڈنگ ہوتی ہے, اس پہ پھر اس کو عمل کرنا پڑے گا اسرائیل کو. لیکن وہاں پر امریکہ اس کو شیلڈ کر رہا ہے, اسرائیل کو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور اس وقت آج بھی جو میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں مالٹا کی طرف سے ایک قرارداد شاید پیش ہونے کی توقع ہے. مالٹا از ون آف دا E10 جو کہ الیکٹڈ 10 ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, تو وہ لیڈ لے رہے ہیں اس پہ, اور وہ ایک ہیومینیٹیرین پاز کی بات کر رہے ہیں جو کہ 5 دن کا پاز ہو, 4 گھنٹے کا نہیں جس طرح سے امریکہ نے پروپوز کیا ہے. اور اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ چین, روس اور جو عرب ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں آپ اس کو چھوڑیں, سیز فائر کی کال دیں, اس لیے کہ یہ جو ہے کہ 5 دن جنگ بندی ہو جائے, اس کے بعد جنگ پھر شروع ہو جائے. تو یہ تو پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک عارضی چیز کرنا, اس سے بات بنے گی نہیں. اس لیے کہ جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, 11,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. تو وقت اب یہ آ گیا ہے کہ the Muslim countries should meet the challenge. یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, مومنٹ آف ٹروتھ فار governments in the Muslim world to show unity, to show resolve, and to show they care about the Palestinian people, they care about what is happening there.